السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی اکبر نے شیئر کی ہے انڈیا سے۔ اکبر کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پرانا یہ واقعہ ہے، اور یہ میری ہی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ ہے۔ میرا دوست جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کا نام سفیر تھا، اس کو ہم پیار سے سفیر بولتے تھے۔ ہم دونوں بینک میں جاب کرتے تھے، اور اچانک ایک دن مجھے بینک سے چھٹی کرنی پڑی۔ اس دن بینک کی رات کے ٹائم ایک پارٹی تھی، سب کولیگز اکٹھے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے اس دن میں اس پارٹی پہ نہیں جا سکا۔ اسی دن میرے دوست سفیر کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ تقریباً 2 ہفتے ان کی دوستی رہی، اور 2 ہفتے کے بعد اچانک مجھے میرے دوست نے یہ اطلاع دی کہ میری شادی ہو گئی ہے، اور جس سے شادی ہوئی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے پارٹی میں ملی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی، اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے ملوانا چاہیے تھا، ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ آخر میں اس لڑکی کو دیکھتا اور پھر تم کوئی فیصلہ کرتے، کیونکہ تم ہمیشہ لوگوں کی پہچان نہیں کر سکتے۔ کافی دفعہ لوگوں نے تمہیں دھوکہ دیا، اور تم نے پھر اس دفعہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا جو کہ مجھے بتایا نہیں۔ خیر، شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا اس کے۔ ایک دن اچانک میرے گھر کال آئی اور یہ کہا کہ جلدی سے سفیر کے گھر پہنچو، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کال مجھے ان نون نمبر سے آئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں اپنے دوست کے گھر کی طرف نکل پڑا، اور میرے دوست کا گھر ایک ایسے ٹاؤن میں تھا، ایک ایسے علاقے میں تھا جو کہ بالکل غیر آباد جگہ تھی۔ بہت گنے چنے گھر تھے ادھر، اور ادھر اس کا گھر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کے گھر کے بالکل سٹارٹ میں ایک قبرستان تھا، انتہائی قدیم اور پرانا قبرستان۔ میں جیسے ہی اپنے دوست کے گھر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح حویلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے صحن کے اندر کیکر کا ایک بہت بڑا درخت تھا، جس کے اندر ڈھیر سارے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھا اور دیکھا کہ پرندے کافی سہمے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح حویلی کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں سفیر کے بیڈ روم کی طرف گیا اور دیکھتا ہوں کہ اس کے کمرے کی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے، جو کہ قبرستان کی طرف کے راستے میں وہ کھلتی ہے، اور میرا دوست بالکل کمرے میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کی بیوی ثنا۔ کہتے کہ میں نے پھر دیکھا کہ ونڈو کے اوپر تازے خون کے نشانات ہیں۔ اچانک میری نظر فرش پہ پڑی تو بیڈ کے نیچے مجھے کسی چیز کا احساس ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بیڈ کے نیچے اکبر، میرا دوست سفیر ہے، اور میں نے جیسے اس کے بازو کو کھینچا تو وہ باہر کی طرف آیا، جو کہ مردہ حالت میں تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میں بہت گھبرا گیا، میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور فوراً میں نے پولیس کو کال کی۔ اب میں وہ جو ونڈو کے اوپر نشانات تھے ان کو دیکھ رہا تھا، تو وہ نشان ونڈو سے آگے باہر کی طرف بھی جا رہے تھے۔ میں نے ونڈو سے باہر پھیلانگ کر دیکھا تو وہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، میں قبرستان میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کی آواز آ گئی، اور میں وہیں رک گیا۔ میں نے پولیس والوں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ نشان میرے دوست کے گھر سے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے اور اندر سارا جائزہ لیں۔ پولیس والے میرے ساتھ اندر چلے گئے۔ وہ نشان ایک پرانی قبر کی طرف جا رہے تھے۔ خیر، اس کے بعد پولیس نے سفیر کی لاش کو اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ میرا ایک دوست جو کہ میرا ہی کلاس فیلو تھا، وہی اس سارے کیس کو دیکھ رہا تھا، جائزہ لے رہا تھا اس کا، اور اس کا نام خان تھا، انسپیکٹر خان کے نیم سے وہ مشہور تھا۔ تھانے میں جانے پر میری اس سے ملاقات ہوئی، اور میں نے اس سے اسلام دعا کی، اس کو ساری بات بتائی۔ میرے دوست خان نے یہ کہا کہ اس کی بیوی کدھر ہے؟ میں نے کہا بھابھی کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ میرے نمبر پہ تھوڑی دیر بعد میرے دوست کے والدین کی کال آئی، اور انہوں نے کہا
کہ سفیر کی بیوی ثنا بہت زیادہ بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اس کی بھی جا کر خیر خبر لو، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے کے صدمے کی ہوش ہی نہیں تھی. وہ بے سدھ تھے اس کے صدمے سے. خیر میں اور انسپیکٹر خان ہم لوگ ہاسپٹل کی طرف چلے گئے. ڈاکٹر سے اس کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ خطرے سے باہر ہے. تو ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ہم اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، جس پہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر بعد ہی ہوش میں آ جائیں گے. میں اور انسپیکٹر خان ہم دونوں اندر بھابھی کے پاس روم میں گئے تو انسپیکٹر خان اس کی بیوی کو دیکھ کے حیران ہو گیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ جلدی سے میرے ساتھ باہر چلو. میں ان کے ساتھ باہر آیا. جب میں باہر آیا تو مجھے انسپیکٹر خان نے یہ کہا کہ یہ لڑکی پہلے 3 لڑکوں کی جان لے چکی ہے. اس کی شادی کو 1 ماہ ہوتے ہیں اور 1 ماہ کے بعد اس دلہے کی موت ہو جاتی ہے. یہ تصویر پہلے بھی میرے پاس آ چکی ہے. میں کافی حیران اور پریشان تھا. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، سر گھوم رہا تھا. انسپیکٹر خان، کیا تم پوری تسلی سے یہ بات کر رہے ہو کہ تم نے ثنا بھابھی کی ہی تصویر دیکھی ہے؟ جس پہ انسپیکٹر خان نے کہا کہ میں نے اسی لڑکی کی تصویر دیکھی ہے. یہی لڑکی 3 لڑکوں کی جان لے چکی ہے اور اب تمہارے دوست کی بھی جان گئی ہے. میں کافی حیران تھا، میرا سر گھوم رہا تھا. اسی لمحے میرے ذہن میں بابا صاحب کا خیال آیا. بابا صاحب ایک کافی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. میں نے ان کو کال ملائی اور کہا کہ جلدی سے اس ہاسپٹل میں پہنچ جائیں. بابا صاحب اب کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل میں آ گئے اور میرے ساتھ اندر ثنا کے پاس گئے. انہوں نے ثنا کو دیکھا تو چونک گئے. ان کی ہاتھ کی ہتھیلیاں بڑی سختی سے بند ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ اکبر، دال میں کچھ کالا ہے. یہ لڑکی نہیں ہے، یہ آدھی انسان اور آدھی چڑیل ہے. یعنی اس کا باپ انسان ہے لیکن اس کی ماں چڑیل ہے. اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے جس کے بعد یہ دلہوں کا خون پی لیتی ہے. باقی اس کے متعلق تمہیں کل بتاؤں گا. خیر بابا صاحب چلے گئے اور اگلے دن ملنے کا وعدہ کر کے. اگلے دن میرے دوست سفیر کا جنازہ تھا. پوسٹ مارٹم میں کچھ پتہ نہیں لگا، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ بہت پرسرار طریقے سے موت ہوئی ہے. کوئی نشان بھی باقی نہیں تھا. میں بہت بے چین تھا کہ بابا صاحب سے کب ملوں گا. صبح ہوئی، بابا صاحب سے ملا اور پتہ لگا کہ یہ لڑکی آدھی چڑیل ہے اور یہ اسی طرح اپنی ماں کی طرح، جیسے اس کی ماں نے اپنے خاوند کو مار دیا تھا، اس کے اندر بھی وہ حس جاگ اٹھتی ہے اور یہ دلہوں کی جان لے لیتی ہے، ان کا خون پی لیتی ہے. کچھ دیر کے بعد ثنا کو ہوش آ گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے ڈسچارج ہو کر چلی گئی ہے. ثنا اپنے چاچا کے گھر گئی تھی. ثنا اپنے چاچا کے ساتھ ہی رہتی تھی جن کا نام جہانگیر ہے. کہتے ہیں کہ وہ کافی اچھے انسان تھے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خان انسپیکٹر کے ساتھ اس کے چاچا سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور ساری بات ان کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کی بیٹی چڑیل ہے. میں، انسپیکٹر خان اور بابا صاحب ہم جہانگیر صاحب سے ملنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد ان کے گھر گئے. جیسے ہی ہم لوگ ادھر پہنچے تو کافی رش تھا اور میں کافی حیران تھا کہ آخر ادھر کیا ہوا ہے. پتہ لگا کہ جہانگیر صاحب کی موت ہو چکی ہے. ایک محلے دار ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا جس سے ہم نے ساری بات پوچھی. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اب بہت پریشان ہے کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے. ان کی بیٹی ان کے سارے کفن کا انتظام کر رہی ہے، یعنی کہ ثنا انہی کے ساتھ تھی. مجھے بابا صاحب نے کہا کہ اس کو اب ہمیں قید کرنا ہوگا یا مار دینا ہوگا، کیونکہ اس طرح یہ اور بھی معصوم لڑکوں کی جان لے لے گی. جب یہ کسی کا خون پیتی ہے تو اس کے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے اور نیند کے بعد یہ پھر دوبارہ سے اپنے نئے شکار کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اسی دن تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، یعنی 3 دن کا چلا، اور یہ تمہیں ایک پرانی قبرستان کے اوپر کرنا ہوگا اور یہ چلا تمہیں ایک پرانی قبر پہ کرنا ہوگا قبرستان کے اندر. اکبر کہتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری لے لی. میرا وہ بہت اچھا دوست تھا، دوست کم اور بھائی زیادہ تھا. 3 دن کا چلا تھا، کام بہت مشکل تھا. بابا صاحب نے کہا تھا کہ اپنے ہوش حواس کو قائم رکھنا، حتیٰ کہ سفیر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے ہوش کو گنوانا مت.
وہ سب نظر کا دھوکا ہوگا۔ اگر میں بھی تمہارے سامنے آؤں تو 3 دن کا چلا پورے کیے بنا اٹھنا مت۔ جب تم حصار میں جاؤ گے تبھی سارے معاملات پیش آئیں گے، اور کسی پہ یقین مت کرنا۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی بینک سے اور اپنے دوست کے بدلے کے لیے ادھر ہی پہنچ گیا قبرستان میں۔ پہلا دن تھا، میں چلا کر رہا تھا، اچانک سے کیا دیکھتا ہوں، انسپیکٹر خان میری طرف آ رہے ہیں اور میرے قریب آ گئے اور مجھے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ثنا کو ہم نے گولی سے مار دیا ہے، اب اس چلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چلے سے باہر آ جاؤ۔ اسی ٹائم بابا صاحب کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں نے اپنا چلا جاری رکھا۔ انسپیکٹر خان سلام کی غرض سے میرے قریب آنے لگا تو ایک زوردار چیخ کی آواز سے ان کے سارے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ایک چھلاوے کا دھوکا تھا۔ مغرب کے ٹائم میں اپنے حصار سے باہر نکل آیا اور وہیں پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ عشاء کے ٹائم میرے حصار کا ٹائم دوبارہ شروع ہو جانا تھا۔ میں دوبارہ حصار میں آ گیا اور پڑھنے لگا۔ اب کی بار کیا دیکھتا ہوں کہ ثنا میرے پاس آئی ہے اور اس کے ساتھ میرا دوست اکبر بھی ہے، اور وہ مجھے یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، تم اب اس چیلے کو چھوڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب میں نے ثنا کو معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو بدلہ لینے والے؟ مجھے پھر بابا صاحب کی آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکا ہے، ان پہ دھیان مت دینا۔ اور دوبارہ سے وہ سب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب میرے چلے کا 3را دن تھا۔ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں سارے مردے قبروں سے باہر نکل آئے ہیں اور وہ برے طریقے سے رو رہے ہیں۔ جس قبر میں بیٹھا تھا وہ قبر بھی کسی عورت کی تھی اور وہ عورت قبر کے اندر سے بول رہی تھی۔ اچانک سے ان مردوں نے میرے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا۔ وہ پتھر میرے تک آتے تھے لیکن مجھے لگتے نہیں تھے، حصار سے باہر گر جاتے تھے۔ اور اتنے میں بابا صاحب آ کر کہتے ہیں چلا ادھر ہی چھوڑ دو، ثنا کو معاف کر دیا گیا ہے، اس چلے کو مکمل مت کرو۔ میں بابا صاحب کی بات یاد کر رہا تھا کیونکہ اس ٹائم میں حصار میں تھا، اور حصار میں مجھے جو بھی بات پتہ لگے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ سب نظر کا دھوکا ہوگا۔ دیں گے میرا پورا 3را دن ہو گیا۔ اپنے حصار سے میں جیسے ہی باہر آیا تو دیکھتا ہوں کہ ثنا میرے سامنے کھڑی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے بابا صاحب اور خان انسپیکٹر آئے، انہوں نے ثنا کے سینے میں کئی گولیاں اتار دی اور اس طرح اس کی موت ہو گئی۔ ہم نے اس کو غسل دیے بنا، کسی کو اطلاع دیے بنا اس کو ادھر ہی دفنا دیا، اور اس طرح اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اکبر کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ 10 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، میں نے یہ چلا کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بینک کی جاب بھی چھوڑ دی۔ میں اس جاب کے قابل ہی نہیں رہا۔ طرح طرح کے عجیب و غریب مخلوقات میرے پیچھا کرتی تھیں، میرے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر میں جاب کے قابل نہیں تھا تو میں نے اسی دنیا میں قدم رکھ لیا اور لوگوں کو ایسے جنات سے بچاتا تھا اور بچاتا آ رہا ہوں۔ یہی میری ایک کہانی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنر کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے دوسرے چینل ہارر ناول آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے محبت کریں، پیار کریں اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔